لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ٹاپک تو ہمارا آپ جانتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا ہے، مگر آج بھی پردہ غیبت سے بھی یہ پکار بلند ہے اور یہ استغاثہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مدد کو آئے۔ تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح، جاہلوں کی طرح صرف کہیں یہ تو نہیں کر رہے کہ انتظار، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ کے گھر میں کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم بار بار کال کر کے یہ نہیں کہتے کہ آ جائیے آ جائیے۔ اس کا تقاضا، بلانے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے گھر کی صفائی کریں، ہم ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے بنائیں، اپنے ذہنوں کو تیار کریں، ان کے رہنے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے، ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کے لیے تیاری ہو۔ تو یہ سارے سوال ہیں کہ الاجل الاجل کہتے ہوئے کیا ہم اس تیاری کو بھی کرتے ہیں کہ جو تقاضا کرتی ہے مولا کی آمد کا؟ جی بسم اللہ۔ بہت اہم سوال ہے جی، اور یقیناً یہ ہماری ہر محفل میں، ہر درس میں اس سوال کو پوچھا جانا چاہیے، اس کا جواب بھی آنا چاہیے۔ یقیناً 313 صحابیوں کی موجودگی میں امام کا ظہور جو ہے روایات سے ثابت ہے، بے شک۔ اور 313 افراد جو ہے وہ ابھی تک ناپید ہیں۔ اللہ جیسے کہ ایک بحرین کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک ان کو مشکل پیش آئی تو 70 متدین افراد کو جمع کیا، ٹھیک۔ وہ 70 میں سے شارٹ لسٹ کرتے کرتے ایک فرد کو استغاثے کے لیے بھیج دیا۔ ٹھیک۔ استغاثہ کرتے رہے مولا کو، تو اس نے دیکھا کہ اس زمانے کی، اپنے دور کی سب سے خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے، شب زفاف ہے، اور کسی نے دروازے پہ دستک دی ہے۔ کہا جی کون؟ کہا جی مولا امام زمانہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کہا جی مولا کو اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ نیند سے بیدار ہوئے، روتا ہوا شہر آیا، کہا ہم ابھی اس مرحلے میں نہیں پہنچے، میرے ساتھ یہ ہوا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت جملہ کہ وجودہ لطف و تصرفہ لطف آخر و عدمہ منا۔ امام کا وجود لطف خداوندی ہے، خدا کا کرم ہے، و تصرفہ لطف آخر، امام کا ہمارے امور میں تصرف کرنا یہ خدا کا دوسرا کرم ہے، اور وعدمہ منا، اگر امام ہمارے درمیان میں نہیں ہے تو اس کی وجہ ہم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ امام ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، یہ ہمارے آنکھوں پہ پڑتا ہے جو ہم ایسے ہی امام ہے، کو دیکھ نہیں پاتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ امام خود ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ امام چاہتے ہیں ظہور فرمائیں، اس وقت کے منتظر ہیں، لیکن کیا جو ہمارا ندبہ ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں صدق دل سے ہم پڑھتے ہیں؟ صحیح۔ ویسے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کوفے والوں نے جیسا خط جی لکھا، بالکل کیا ہمارا جو استغاثہ ہے صحیح۔ وہ استغاثہ صحیح حقیقی استغاثہ ہے یا لقلقہ زبانی ہے؟ ٹرو ٹرو۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، گھنٹی دی کسی نے، تو میں نے دیکھا کہ باہر ایک بندہ کھڑا ہے، کیمرے سے میں نے دیکھا کہ باہر بندہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا کون؟ کہا جی میں امام زمانہ ہوں، اللہم صلی آپ کے علی گھر آنا چاہتا ہوں۔ محمد وآلہ۔ اب میں ڈش سنبھالوں، میں گھر میں پڑے ہوئے سیڈیز سنبھالوں، میں جگہ بناؤں کہ امام کو کہاں بٹھاؤں؟ میں اب اس تیاری میں نے دیکھا کہ گلی کے نکڑ سے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں
کہ ابھی بھی میرے آنے کے لیے کوئی گھر آمادہ نہیں ہے. اور ایسا ہی ہے. آپ نے ایک بات کی کہ امام حسین علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میری سواری آپ کے لیے، میری تلوار آپ کے لیے. آج کے دور میں ہمارے بہت سارے مومن بھائی مومنین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمارے پیسہ ہم مجلس کرا دیتے ہیں، ہم پیسہ دے دیتے ہیں، ہماری گاڑیاں استعمال، مگر کتنا ضروری ہے ہم، کیونکہ اب ہم اس ٹائم میں ہم حل من ناصر ینصرنا کے جواب لبیک یا حسین کی یہ گفتگو ہے کہ اس میں کس حد تک ضروری ہے کہ اگر مولا نے کربلا کے میدان میں اس شخص کو منع کر دیا کہ نہیں چاہیے تمہاری تلوار، نہیں چاہیے تمہاری سواری، تم چاہیے ہو. آج کے دور میں ہمارا اپنے مولا کے لیے حاضر ہونا اور کہنا کہ مولا ہم حاضر ہیں، ہماری گاڑی، اگر ہم حاضر ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری گاڑیاں، سب کچھ، سارا کچھ آ گیا نا. یہ کتنا ضروری ہے ہمارے ساتھ. جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور امام علی مقام کو عزادار کی ضرورت نہیں ہے. امام کو اس کے فکر پر عمل کرنے والے شخص کی ضرورت ہے. اس جملے کو اگر ہم یوں کہیں کہ جوش دار عزادار سے زیادہ ہوش دار عزادار کی ضرورت ہے. ہاں بالکل ایسا ہی. صرف عزاداری جو مقصدیت سے آ رہی ہو. امام علی مقام، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارا سال آپ جو مرضی کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، واجبات ادا کریں نہ کریں، 10 دن آپ نے عزاداری کر لی اور آپ بخشے گئے، کیونکہ من بقا آپ کا او تباہ کا وجبت لہ الجنہ، یہ حدیث لے کر آتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کیا بیوی نے چکی پیس کے اپنے بچوں کو اس لیے پالا کہ میں گناہ کرتا رہوں امام حسین کے نام پہ، اور ایک دن عزاداری میں جاؤں تو بخشا جاؤں گا؟ کیا میدان کربلا میں حسین اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیں، جیسے عیسائیوں کا نظریہ؟ بالکل صحیح. قربانی ہو گئی تو ہم بخشے گئے. ہم بخشے گئے. امام علی مقام کے ذکر سے زیادہ ان کے فکر کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور ان کی فکر جو ہے ان کی قربانی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. آپ نے دنیا میں امام مہدی کے دعوے دار بہت سنے ہیں کہ فلان جگہ پہ امام مہدی کہ کسی نے دعویٰ کہا کہ میں ہوں، بالکل کوئی رسول اللہ بن گئے کسی جگہ پہ، نعوذ باللہ. لیکن آج تک کوئی امام حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا نا. سبحان اللہ. کیونکہ اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، گھر بار لٹانا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اسی طرح سے جب امام کے عزادار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس عشق کے تقاضے ہیں، اس محبت کے تقاضے ہیں. اگر وہ تقاضے پورے نہیں کر رہے تو ہم حسینی نہیں ہو سکتے. نام لیوا ضرور ہو سکتے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ضرور ہو سکتے ہیں. شیعہ کا جو لفظ ہے نا، جیسے تشیع کہتے ہیں نا، تشیع جنازہ، تشیع یا تشیع یا شیعہ جو ہے، وہ ایک بچہ یہاں سے چل کے گیا، اس کے قدموں کے نشان ہیں، اور اس نشان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے جانے والے کو کہتے ہیں شیعہ، یعنی پیروی کرنے والا، یعنی نقش قدم پر چلنے والا. اگر ہم واقعا نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو ہم حسینی کہلا سکتے ہیں، شیعہ کہلا سکتے ہیں، محب اور عزادار کہلا سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ایک رسم ہے. اچھا، اکثر لوگوں کا یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے، جب ہم اگین وہی والی بات ہے لبیک یا حسین کی گفتگو ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لبیک یا حسین، ایک تو مولا کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین کہنا، اس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضروری ہے. لیکن لوگوں کا مزاج یہ ہے، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، میں مولا کے کس کام آ سکتا ہوں، میں تو ٹیچر ہوں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولاناز ہیں یا جو علاماز ہیں بس وہی ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو راہ راست پہ لے کر آئیں گے.
تو جو ایک کنٹریبیوشن ایک اینکر کا ہے فار ایگزامپل، ایک ٹیچر کا ہے، ایک ڈاکٹر کا ہے، ایک نرس کا ہے، جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت نے ہونا ہے انشاءاللہ، جو قائم ہونی ہے اور جو بہت قریب ہے انشاءاللہ، مولا ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے، ہمیں دیکھنا نصیب کرے اور ہمیں ناصرین میں شمار کرے، بلکہ بس اللہ ہمیں ایسا بنا دے، کیونکہ وہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، تو ہمیں مانگنا ہے اس سے. یہ سب کو اپنا اپنا اس حکومت کو بنانے کے لیے ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر طبقے کی، ہر پروفیشنل انسان کی ضرورت ہے. تو ذرا یہ بھی واضح کر دیں کہ ڈاکٹرز یہ نہ کہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے اس نظام سے. امام کو ہر طبقے کے لوگ چاہیے. امام کی نظام حکومت میں آنا، بے شک انشاءاللہ، اس میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے، اس میں دوسرے ہوں گے، اس میں تیسرے ہوں گے، ہر شعبے کے لوگوں کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ پڑھ گیا ہوں اور میں اب دینی امور میں نہیں آتا، یہ ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے معاشرے میں. جیسے آپ نے عرض کیا کہ دین تو مختص کر دیا مولانا کے ساتھ. امام کے لیے ہر قسم کے، ہر شعبے کے لوگوں کی ضرورت، اس حکومت میں ہر شعبے کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے. نظام چلے گا ہی ویسے نا جی. ایک شخص سے ایک سسٹم سے چلنا ہے، ایک نظام سے چلنا ہے. تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دینی ماحول کے لوگوں کو ہی ضرورت ہے. وہاں تقوی معیار ہے، حب کے ساتھ تقوی معیار ہے. اس ترازو پہ تولے جائیں گے اور ہر شخص جو ہے وہ امام کے انصار میں سے شامل نہیں ہو سکتے. 313 افراد ہیں، وہ تو امام کے اصحاب میں جرنیلز ہوں گے نا. جی جرنیلز ہوں گے، اور باقی جو ہے وہ عوام تو ہے نا جی. بالکل. تو اس کے اپنے معیار کے مطابق، امام کے معیار کے مطابق بننے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیغام پہنچنے کی ضرورت ہے لوگوں تک. آپ اگر جھاڑو لگانے والے ہیں نا، تو آپ جھاڑو بھی یہ سوچ کے لگائیں کہ میں اپنے مولا کے لیے صفائی کر رہا ہوں. آپ اگر برتن دھو رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کر برتن اور بہترین A+ طریقے سے 100/100 آپ کو اپنا دینا ہے کہ میں مولا کے برتن دھونے والوں میں سے ہوں. آپ اگر کوئی ٹیچر ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں یہ تعلیم دیں اور یہ محبت پیدا کریں. یہ جس دن ہم لوگوں نے کر لیا، اپنے ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ ہوا، تو سمجھیں کہ ہم سب تیاری کر رہے ہیں. اور یہی مجھے لگتا ہے کہ حق بھی ہے، اور حق تو یہ ایسا ہے کہ جو ادا ہوا جا نہیں سکتا، مگر کوششوں میں رہنا ہے. کربلا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بھی مولا کی اس استغاثے کے اوپر لبیک کہتا ہے. آج کی جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کو یہ تو چاہتی ہے کہ وہ بن جائیں، اس دنیا کے حوالے سے پیسہ بھی کمائیں، یہ سب کچھ کریں، مگر آن اے لائٹر نوٹ میں یہ چاہوں گی کہ کس طرح سے، جس طرح وہ مولا کی یہ سینگ ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبتوں کا بیج بو دو، تو کس طرح سے آج کی ماں کس طرح سے اپنے بچوں کی ٹریننگ کرے اپنے امام کی تیاری کے لیے اور ان کو لبیک کہنے کے لیے. بچوں کی تربیت بہت زیادہ اہم موضوع ہے. صحیح. جس پہ بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں. ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا اچھے سے اچھا اسکول میں پڑھے. بالکل. لیکن بچہ اگر قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کے ٹیچر کے پاس نہیں گیا تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اگر وہ اسکول نہیں گیا تو سارے گھر والوں کو اس دن نیند نہیں آتی، ایون ان کو سکون نہیں آتا. بالکل صحیح. لیکن اگر وہ دین سیکھنے نہیں گیا، قرآن سیکھنے نہیں گیا تو اس کی توجہ ہی نہیں ہے. ہمسائے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں بچہ اگر اسکول نہ جا رہا ہو. جی ہاں جی آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا. آپ اسکول نہیں گئے، لیکن اگر وہ قرآن کی طرف نہیں جا رہا اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، دین کی طرف نہیں جا رہا اس کی بالکل توجہ نہیں ہے. ٹھیک. جب دین سے اتنے نابلد ہو جائیں گے، جب اتنا دور آپ رکھیں گے، اس کی تشنگی جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کریں گے. دیکھیں ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کا روح ہے. جو اس کی روحانی غذا ہے وہ آپ فراہم نہیں کریں گے. آپ اچھا کھانا دیں، اچھا لباس پہنیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کی روحانی غذا کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے
کل کو بچہ بگڑ جائے گا تو پھر آپ مولا کو کہیں گے جی میرا بچہ بگڑ گیا، میرا یہ ہوا، میرا وہ ہوا. بھئی آپ نے اس کی تربیت میں کون سا کردار ادا کیا تھا؟ جس وقت مجلس میں دعا ہو رہی ہوتی ہے نا، جب ہم کبھی موجود ہوتے ہیں تو میں یہ دعا کرتی ہوں مولانا صاحب کہ اللہ ایک تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کر سکوں، اور دوسرا میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کا جو بھی بر میرے مولا نے جس کا چوز کیا ہوا ہے، اس کے والدین کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ بھی بہترین ٹریننگ کر رہے ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس وقت بچوں کی زندگیوں کے اندر جب وہ وقت آتا ہے اور پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم اس وقت دعائیں کرتے ہیں. جو مومن ہے اس کا تو کام ہے کہ وہ دور اندیش ہو کر پہلے سے اپنی تیاری کرے. تو یہ جو آپ نے گفتگو کی کہ ہمیں اپنے بچوں کی ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں، میں بڑی خوش نصیب ہوں الحمدللہ، میری بیٹی کو ایک بڑی اچھی ٹیچر ملی ہوئی ہے، قرآن ٹیچر جو انہیں قرآن پڑھاتی ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پیار سے پڑھاتی ہیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن کو بچوں کے ساتھ پیار سے جوڑنا چاہیے، ان کی کنیکٹیوٹی. تو میں نے بڑی اس کے اوپر ریسرچ کی بھی مولا، تو وہ اتنا جان وہ ایرانی ہے تو وہ اتنا جان کر کے پیار سے پڑھاتی ہیں کہ وہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بچی کو قرآن سے پیار ہی ہوگا. ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں، ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، 20-30 ہزار روپیہ کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہم بٹ وین اٹ کمس ٹو دا الٹیمیٹ بک آف جو اللہ کی کتاب ہے، ہولی بک، اس کو پڑھانے کے لیے جو لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی لبیک یا حسین کہنے میں، کیونکہ وہ بولتے ہوئے قرآن ہے اور یہ سامد قرآن کی گفتگو ہے، کہ ان کو پہلی بات تو یہ کہ وہ عزت نہیں دی جاتی، وچ از ویری انفارچونیٹ. میرا دل کٹتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب بچوں کو پڑھانے آ رہے ان کی عزت. دوسرا، بات کسی کے مانگنے کی نہیں ہے، مگر احساس کی ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان کی ضروریات کا احساس ہونا چاہیے، اور ہم ان کے بغیر مانگے ان کو وہ دیں جو ہم اپنے باقی دنیاوی تعلیم دینے والے ٹیچرز کو دیتے ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ یہ ایک فاجعہ ہے معاشرے کا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے. میرے ایک ملنے والے کہتے ہیں جی آغا صاحب میں کسی صاحب کے گھر جاتا ہوں تو اس کے پاس بیکن ہاؤس کا ایک ٹیچر آتا ہے، اس کو وہ 45,000 روپے دیتے ہیں ایسے ہی، اور مجھے 5,000 روپے دیتے ہیں. میں سرونٹ ہاؤس میں اس کو پڑھاتا ہوں بچے کو، اللہ اکبر، اور وہ اندر ایسے ہی میں پڑھاتے ہیں. تو بچہ انہی کا ہی ہے، بچہ انہی کا، تو بچہ قرآن پڑھنے کے لیے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں. جی مفتیوں کی مولانا صاحب آئے ہیں. استغفر اللہ. سوچوں کا فرق ہے. یعنی جب آپ عزت اور احترام اور دین، یہ چیزیں معاشرت سے مفقود ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اصل میں ہوتا بھی ایسا ہے کہ علماء، میں تو اس چیز کا بہت زیادہ مخالف ہوں کہ کسی کے گھر جا کے نہیں پڑھانی چاہیے. باعزت طریقے سے اگر کوئی نہیں بلاتا تو اس کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے. وہی والی ذلت اور عزت والی بات آتی ہے. جی بالکل بالکل بالکل، جانا نہیں چاہیے. خیر یہ ایک المیہ ہے، جب تک آپ احترام اپنے علماء کو آپ خود احترام نہیں دیں گے. اب آپ اس مساجد کو دیکھیں، میں علماء سے ریلیٹڈ ہوں، یہاں پہ لاہور علماء امامیہ لاہور کا میں صدر بھی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو میرے پاس اس طرح کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں. ایک عالم دین کو دیتے ہیں جنہیں 7,000 روپے، اس زمانے میں 7 سے 8,000 روپے. ٹھیک، کچھ بھی نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا. چوڑے کی تنخواہ یہاں پہ 15,000 سے شروع، 20,000 سے شروع ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک عالم دین جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے، جس کو 2 قدم آگے رکھنا آپ نے نماز میں، جو بہترین عبادت ہے، اس میں آپ نے اس کو 2 قدم آگے رکھنا. اس کی حیثیت، اس کی بقا، اس کی عزت آپ نہیں کریں گے تو آپ کس نے کرنا؟ بالکل یہ ایشوز ہیں بڑے بڑے. آخر میں بس چاہوں گی کہ تیاری کی گفتگو ہوئی اس حوالے سے، لبیک یا حسین، ایک 2 لو الفاظ کے اوپر جو جملہ محیط ہے، میں چاہوں گی کہ اس کو آپ ذرا پلیز یہ جو یوتھ ہے اس کو بتائیں کہ آج کے دور میں لبیک یا حسین کہنے کے ساتھ ساتھ
ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کو کیسے بدلنے کی ضرورت ہے, ہماری فکر کو کیسے بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہ کہنا کیا تقاضا کرتا ہے. لبیک یعنی ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے لیے میدان میں حاضر رہنا. لبیک یعنی ہم حاضر ہیں. جی ٹھیک ہے. ہمیشہ میدان میں حاضر رہنا. ہمیشہ. ہمیشہ. اچھا. ایک وقت کے لیے نہیں, آج امام حسین کے لیے, کل کسی اور کے لیے, پرسوں کسی اور کے لیے نہیں. لبیک کا مطلب ہے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے لیے حاضر ہونا. ٹھیک. ان کے مشن کے لیے حاضر ہوں, ٹھیک. ان کی سیرت کے لیے حاضر ہوں, ان کے اسوے کے لیے حاضر ہوں. صحیح. جب آپ اسکول جاتے ہیں تو حاضری لگتی ہے تو آپ لبیک کہتے ہیں. ٹھیک. اپنی حاضری لگایا آپ نے, یعنی مقصد یہ ہے کہ ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے. ٹھیک. ہمارا سب کچھ آپ کے لیے مولا حاضر ہے. ہمارا مال, ہماری اولاد, جی. ہمارا تن من دھن جسے کہتے ہیں, سب کچھ امام کے لیے حاضر ہے. اور وہ صرف زبانی حد تک نہیں ہو, زبانی حد تک نہ ہو. اور امام کو اسی چیز کی تلاش ہے. ٹھیک. امام کو اپنے پیاس سے زیادہ لبیک کی ضرورت ہے, جس کے لیے سدائے حال میں ناصرنی انصرنی بلند کی. آیا کوئی ہے جو میری صدا پہ لبیک کہے. جزاک اللہ, اجرکم من اللہ, آپ سلامت رہیے. اور آخر میں مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے آپ سے یہ میں بھی سوال کر رہی ہوں. مجھے یہ پروگرام جو ہے بہت سارے سوال میرے ذہن میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ کیا ہم جب یہ کہتے ہیں لبیک یا حسین, کیا واقعی ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں لبیک یا مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف, ہم کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم زبانی تیار ہیں یا عملی طور پہ بھی تیار ہیں؟ جیسے کہ مولانا صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ ایک شخص کے گھر امام آئے اور دروازہ کھلا تو یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ بٹھائیں. تو کیا آج آئیے ذرا ہم اپنے گھر جا کے یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے گھر اتنے پاک و پاکیزہ ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے مولا کا کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے, دیر ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے دل بھی ساتھ کہتے ہیں لبیک؟ یہ سارے سوال ہیں. آج میں کنکلوژن نہیں دے رہی ہوں, یہ صرف ہم لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ, اپنی فکر کو کے لیے یہ سوال کرنے ہیں کہ اب ہمیں واقعی جاگنے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ وہ تمام مشکلات اور وہ تمام مصائب جس سے اس وقت ہم دور سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا دو چار ہے, اس سے پہلے کہ وہ ہمارے گھروں کا دستک کریں وہ تمام مصائب و مشکلات, ہم سب کو جاگ جانا چاہیے اور لبیک دل, دماغ, نفس اور روح کے ساتھ کہنا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی